جملہ لے کے جائیے اور جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جس جس قوم کے لوگ سن رہے ہیں وہ سنیں کہ حسین ابن علی کا پہلا احسان یہ ہے کہ حسین نے اس کے خلاف جنگ کی، اسے لعنتوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اب آپ جب اپنے گھر جائیے اور اپنے گھر جانے کے بعد یہ پہچان کر لیجئے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری زوجہ ہے، تو سر جھکا کے کربلا کے اس عظیم الشان شہنشاہ حسین کو سلام کریے کہ اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج تم تمیز نہیں کر پاتے کہ کون ماں ہے، کون بیٹی ہے، کون زوجہ ہے اور کس کی کیا اہمیت ہے۔ ہمارے کسی عالم سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ قبلہ یہ بتائیں اگر مولا حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ مولا حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب عالم دین ہی جواب دے سکتا ہے۔ اس نے کہا سنو میرے لال، امام حسین نے اگر قربانی نہ دی ہوتی تو دنیا کے تمام بڑے بڑے نقصانات میں ایک سب سے چھوٹا نقصان یہ ہوتا کہ صبح قیامت تک اس دنیا میں کوئی ایک حلالی بچہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد، حیدری۔ اگر حسین نہ کربلا میں قتل ہوئے ہوتے اور امام حسین کی شہادت نہ ہوتی، آج عورت کا کوئی مقام نہ ہوتا، آج عورت کا کوئی مرتبہ نہ ہوتا، آج عورت کی کوئی عزت نہ ہوتی، کوئی آبرو نہ، کوئی وقار نہ ہوتا۔ اگر آج عورت کا معیار اور عورت کا بھرم باقی ہے تو شہادت امام حسین کی وجہ سے باقی ہے۔ اور عزیزان محترم، اب سنو مسلمانوں، اگر حسین نے کربلا میں قربانی نہ دی ہوتی تو آج اسلام میں بکروں کی نہیں بیٹوں کی قربانی واجب ہو جاتی۔ بھائی جناب ابراہیم نے خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یہی تو خواب ہے نا؟ اور اس خواب کی یاد میں آج تک مسلمان بقرعید کے روز ایک دن میں کروڑوں بکرے ذبح ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے، ایک ہفتے پہلے سے منڈیاں سج جاتی ہیں، طرح طرح کے بکرے جو ہے وہ اور جانور اس میں لا کے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اور چاہنے والے بھی ایسے ایسے ہیں کہ جو ایک ایک ہفتہ پہلے لے آتے ہیں، اسے نہلا رہے ہیں، گجرا پہنا رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، کاجو بادام کھلا رہے ہیں اور گلی و محلوں میں لے لے کے ٹہل رہے ہیں۔ اب ایک جملہ کہوں کہ سال بھر حسین کے ذوالجناح کو بھونکنے والے جنہیں حسین کا گھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، جنہیں حسین کا اونٹ سمجھ میں نہیں آیا، جو ہمیشہ مخالفت کرتے رہے شبیہ کی، کبھی ذوالجناح کو بھونکتے رہے، کبھی ہماری کو بھونکتے رہے کہ یہ ایک جانور ہے، اس کی کیا شبیہ ہو سکتی ہے۔ یہ انتقام قدرت یہ ہے کہ وہ جناب ابراہیم کے اس دمبے کی شبیہ بنا کر گلیوں میں گزر رہے ہیں، محلوں میں گزر رہے ہیں، بازاروں میں گزر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا شبیہ تو ہم تم سے بنوا کے رہیں گے۔ شبیہ تو ہم تم سے بنوا کے رہیں گے۔ اب میں کوئی اختلافی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں۔ مسلمانوں یہ بتاؤ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ اگر یہی تمہارا کلمہ ہے تو پھر جائیے، لیکن اگر یہ تمہارا کلمہ نہیں ہے بلکہ تمہارا کلمہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر تم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر کیا عجب ہے مسلمانوں کہ تمہیں ابراہیم کی قربانی کا کنبہ تو یاد رہتا ہے، محمد مصطفیٰ کا کنبہ یاد نہیں رہتا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔
عزیزان محترم، اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، یہ میری لفظیں نہیں ہیں، یہ قرآن کی لفظیں ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ عزادار سرکار سید الشہداء کیا ہے اور نماز کیا ہے، بس جلدی سے سن لیجئے۔ نماز، شریعت، روزہ، خمس، زکوٰۃ، رسم نکاح، رسم طلاق اور جتنی بھی حلال چیزیں ہیں ان کا تعلق شریعت سے ہے نا، انہیں بچانے کا کام تھا امام حسین کا۔ اگر حسین نہ ہوتے اللہ کی ذات تو ہوتی، مگر آج اللہ کا نام لینے اذانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں آ رہی ہیں، یہ صدقہ ہے قربانی حسین کا۔ توجہ ہے، اگر حسین نہ ہوتے میں یہی تو سوچتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے جو اللہ کے نام کو بچا کے چلا گیا۔ مل گئے، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ امام زمانہ بلند تر خدا کی دین کی کتنی ہنسی کہانی ہے، نبی کے نام پہ ہر وقت کی جوانی ہے، جزاک اللہ۔ خدا کے گھر میں جو آجان کی صدائیں ہیں، علی کے لاڈلے بچوں کی مہربانی ہے۔ حیدری بس عزیزان محترم، ایک وعدہ اللہ کا تھا، ایک وعدہ حسین کا تھا۔ آج مسجدیں باقی ہیں، قرآن باقی ہے، کعبہ باقی ہے، اللہ کا نام باقی ہے، دین باقی ہے، شریعت باقی ہے، حرام و حلال کے مسائل باقی ہیں، امام حسین کی وجہ سے۔ اب حسین نے تو اپنا کام مکمل کیا، اپنا وعدہ وفا کیا، اب اللہ کا کام ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے۔ تو اب اگر کوئی پوچھے یہ مجلسیں کب تک، یہ ماتم کب تک، یہ نوحے کب تک، یہ عزاداری کب تک، تو اس سے جا کے یہ بتائیے کہ جب تک خدا کی خدائی رہے گی۔ عزیزان محترم، اگر کوئی روکے کہ عزاداری کے کاموں میں کم خرچ کیا کرو تو سمجھ لینا اس کا لباس کچھ اور ہے، اندر سے شیطان بول رہا ہے۔ سمجھ لینا کہ یہ ابلیس ہے وقت کا جو بول رہا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم حسین کے نام پر اپنی زندگی کی ایک ایک کمائی کو لٹا دو۔ ایک عزاداری امام حسین ہے جس کا سودا نقد ہے، ایک خرچہ کیجئے اور 10 ابھی پائیے۔ حسین کا سودا نقد ہے، ایک خرچ کیجئے اور آپ یہ نہ سوچئے گا یہ عزاداری آپ کی وجہ سے، نہیں، آپ عزاداری کی وجہ سے۔ عزاداری تو اللہ کا کام ہے اور عزاداری کا محافظ پردہ غیب میں موجود ہے۔ حسین کی قربانی کا مقصد پردہ غیب میں ہے، اسے آنے دیجئے، وہ آپ کو بتائے گا کہ میرے جد نے قربانی کیوں دی تھی۔ یہ 2 کوڑی کا ملا کیا بتائے گا مقصد حسین کیا ہے؟ 18,000 عالمین کے امام کا مقصد ایک خاکی بندہ بتا سکتا ہے؟ وہ اس کا بیٹا اسے آنے دو، وہ بتائے گا میرے جد کی قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تم سب کی زیارت کو قبول کرے، اللہ تمہارا آنا قبول کرے، اللہ بانیان جلوس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ اس کو انگر بنا دے، سوائے اللہ اور رسول کی کبھی کسی تاج نہ رہو۔ بس جب تک حسین کے رہو گے تم بھی باقی رہو گے، تمہاری نسلیں بھی باقی رہیں گی۔ عزیزو، تمہیں نہیں معلوم اس وعدے کو نبھانے میں حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کچھ باقی نہیں ہے۔ آج کا یہ جلوس ہے نا، اسے چپ تعزیے کا جلوس بھی کہا جاتا ہے۔ تمہیں وجہ معلوم ہے کہ چپ تعزیے کا جلوس کیوں کہتے ہیں؟ چند لمحے، آج رونے کا دن ہے اور آخری دن ہے۔ تمہیں معلوم ہے 2 مہینے 8 دن حسین ہندوستانیوں کے مہمان تھے۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن حسین نے خواہش کی تھی کہ مجھے ہندوستان جانے دے، وہاں مسلمان تو نہیں رہتے، انسان ضرور رہتے ہیں۔ آج پوری دنیا میں جیسی عزاداری ہندوستان میں منائی جاتی ہے ویسے کہیں نہیں۔ بس چند جملے پڑھنا ہے مجھے۔ آج تمہارا مولا تم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اے مولا، ہم غریبوں سے جتنا ہو سکا ہم نے تیری عزا کا اہتمام کیا۔ اے حر کی توبہ کو قبول کرنے والے کریم حسین، اگر ہماری عزاداری میں کوئی کمی رہ گئی ہو، دوہرے پرسے ہیں امام کی خدمت میں۔ یہ چپ تعزیے کا جلوس جانتے ہو کیوں کہا جاتا ہے؟ 1 ربیع الاول کو مولا کو زہر دے دیا گیا تھا، 1 ربیع الاول کو۔ شہادت آج ہوئی ہے 8 ربیع الاول کو۔
6 दिन या 7 दिन तक तुम्हारा जमाने का इमाम अब के अपने बाप को तड़पते देखता रहा मगर खुल के रो न सका। कभी हुई सिसकियों में मौला रोते थे ताकि दुश्मनों को खबर न हो। इमाम जमाना की मजलूमी का मातम करना है आपको, इसलिए ऐसे चुप ताज़िये का जुलूस कहा जाता है। अजीजों, काफिला मदीने आ चुका है। एक रिवायत का जुमला पढ़ना है, 2-4 मिनट जाकर इमाम हुसैन समझ के माफ कर देना। एक रिवायत पढ़ना है। सब अपने अपने घर को चले गए, हत्ता कि जनाब ज़ैनब भी चली गई, मगर तुम्हारा मौला सज्जाद अपने घर को नहीं गया। मदीने में एक बाग था, वही चारपाई रख के मेरा मौला करते क्या थे, कभी अब्बास के शानों को रोते थे, कभी अकबर की बरशी को रोते थे, कभी असगर के गले को रोते थे, कभी कासिम के लाशे को रोते थे, कभी बाबा के गले पे चलते हुए खंजर को। देखो, गिरिये में कमी ना करना, रोने के लिए आए हो, आइंदा साल वही रोएगा जो जिंदा रहेगा। इमाम बाकिर ने कहा, बाबा घर को तशरीफ ले चलिए। कहा, जाऊंगा, मैं शहीदों की निशानी देखूंगा, मुझे अब मेरा चचा अब्बास याद आएगा, मैं अली अकबर का मुसल्ला देखूंगा, मुझे मेरा भैया याद आएगा। इमाम बाकिर आए, आने के बाद अपनी फूफी ज़ैनब से कहा कि बाबा घर को इसलिए नहीं आते कि शहीदों की निशानियों को देखेंगे तो उन्हें शहीद याद आएंगे। जनाब ज़ैनब ने तमाम शहीदों की निशानियों को एक कमरे में छुपा दिया और कहा, मेरे लाल बाकिर, अब जाके अपने बाबा से कहिए कि फूफी अम्मा ने सारी निशानियों को छुपा दिया है, अब घर चलिए, आपको कोई शहीद याद नहीं आएगा। जैसे इमाम बाकिर ने कहा, अभी तक तो इमाम चारपाई पे बैठ के रो रहे थे, लेकिन जैसे ही बाकिर ने कहा ना, सारी निशानियां छुपा दी गई हैं, और छुपाने वाली तुम्हारी फूफी ज़ैनब खड़े हो के मेरे मौला ने कहा, ए मोहम्मद बाकिर, मैं घर तो चलता हूँ, मुझसे वादा करेगा कि तेरी फूफी अम्मा ज़ैनब मेरे सामने नहीं आएगी। जब जब ज़ैनब मेरे सामने आएगी, शराबी का दरबार ज़ैनब का खुलासा। बस खत्म हो रही है मजलिस, मुकम्मल की मैंने तकरीर। अल्लाह तुम्हारे गिरिये को कबूल करे, इमाम ज़माना तुम्हें शादो आबाद रखे, दुनिया का कोई गम तुम्हें ना मिले सिवाय गमे हुसैन के। बस एक जुमला सुनो, खत्म तकरीर। इमाम बाकिर ने कहा, बाबा, सर से पैर तक आप जख्मों से चूर हैं और फिर भी आप अपनी भूखे, सर से पैर तक तो आप जख्मों से चूर हैं, अभी तक आपके जख्म अच्छे नहीं हुए। रिवायत तवील है, मुझे बिल्कुल खत्म मुख्तसर करना है। जानते हो इमाम सज्जाद ने क्या कहा? कहा, मेरे लाल, मेरी फूफी ज़ैनब के जख्म देखे किसने हैं? अब एक जुमला कहा, जो रोने के लिए आया है वो रो लेना, और जो मातम करने के लिए आया है वो मातम कर लेना। इमाम सज्जाद ने कहा, मेरे लाल, बादे करबला, मैं पुश्त के बल चारपाई पे सो जाता हूँ, लेकिन मेरी फूफी अम्मा बादे करबला जब तक जिंदा रही, ज़ैनब पुश्त के बल चारपाई पे कभी सो न सकी। तुम्हें रोना नहीं आया? उम्मे लुकमान रसूलुल्लाह की सहाबी है, उनकी बेटी है। उसने पूछा था, बीबी, ये हाथों के जख्म समझ में आते हैं, इनमें रस्सियां बांधी गई, ये बाजुओं के निशान भी समझ में आते हैं, इनमें रुस्मान जुल्म डाल के खींचा गया था, ये पुश्त के जख्म समझ में आते हैं कि कितने दुर्रे खाए हैं, कितने ताजियाने खाए हैं। तारीख, दो चीजें तारीख ना बता सकी, सकीना प्यासी कब तक रही, ज़ैनब की पुश्त पे ताजियाने कितने पड़े, ये तो दो इमामों ने कंफर्म कर दिया ना। अब जानते हो, कहा, बीबी, ये चेहरे पे जख्म कैसे हैं? किसी मलून के हाथ आपके रुखसार तक पहुंच जाए, ये तो मैं मान नहीं सकती। ए बीबी, ये चेहरे पे जख्म कैसे हैं? सुनो और खत्म है, दुआएं मांग। इमाम ज़माना तुम्हारी झोलियों को आबाद रखे। इमाम ने कहा, अम्मे ऐमन, अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे तो तुम अपनी हिफाजत कैसे करोगी? कभी भी मैं झुक जाऊंगी। कहा, अगर झुकने की मजाल ना हो, गुंजाइश ना हो, फिर क्या करोगी? सामने से पत्थर आ रहा है। कहा, बीबी, मैं अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रख के अपने चेहरे को बचा लूंगी। तड़प गई अली की बेटी
تم ایسا اس لیے کر سکو گی تمہارے ہاتھ آزاد ہیں. زینب کے ہاتھ پتے پشتے گردن سے بنے تھے, پتھر آ رہے تھے, علی کی بیٹی زخمی ہو رہی تھی. یا امام زمانہ پرسے کو قبول کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ.